بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے ساتھ ہی ہر طرف بغاوت اور عہد شکنی کا طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کے ہاں بھی بہت بڑا مسئلہ درپیش تھا۔ یہ خلیفہ اول کے انتخاب کا مسئلہ تھا۔ انصار و مہاجرین کے درمیان بظاہر کھچاؤ سا بھی پیدا ہو گیا۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے آخر یہ فیصلہ عمر رضی اللہ عنہ اور ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ پر چھوڑا اور کہا کہ یہ دونوں جسے پسند کریں اسے سب خلیفہ مان لیں۔ آپ مہاجرین میں سب سے افضل ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے فیصلہ ابوبکر رضی اللہ عنہ کے حق میں دیا اور کہا غار میں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق اور نماز پڑھانے میں ان کے قائم مقام رہے ہیں۔ دین کے احکام میں نماز سب سے افضل ہے۔ ہمیں ایسا کوئی شخص نظر نہیں آتا جو آپ سے برتر ہو۔ بلا شک آپ خلافت کے حقدار ہیں۔ سب سے پہلے عمر رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اس کے بعد ابو عبیدہ اور بشیر ابن سعد رضی اللہ عنہما نے بیعت کی۔ جب اعلان عام ہوا کہ ابوبکر رضی اللہ عنہ خلیفہ رسول ہوں گے تو لوگ بیعت کے لیے دوڑے آئے۔ مسجد نبوی میں بیعت عام ہوئی۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے پہلا خطبہ خلافت دیا۔ لوگو، خدا کی قسم، میں نے خلافت کی خواہش کبھی نہیں کی تھی، نہ کبھی دل میں نہ کبھی ظاہری طور پر اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی، لیکن اس ڈر سے یہ بوجھ اپنے ناتواں کندھوں پر اٹھا لیا کہ اختلاف جھگڑے کی صورت اختیار نہ کر جائے، ورنہ خلافت اور امارت میں مجھے کوئی راحت نظر نہیں آتی۔ ایک بوجھ مجھ پر ڈال دیا گیا ہے جسے اٹھانے کی طاقت مجھ میں کم ہے۔ اللہ کی مدد کے بغیر میں اس بوجھ کو اٹھا نہیں سکوں گا۔ مجھے تم نے اپنا امیر بنایا ہے۔ اگر میں کوئی اچھا کام کروں تو میری مدد کرو، کوئی غلط کر گزروں تو مجھے روک دو۔ تم میں سے جو کمزور ہے میں اسے طاقتور سمجھتا ہوں، میں اسے اس کا حق دلاؤں گا۔ تم میں سے جو طاقتور ہے اسے میں کمزور سمجھوں گا اور اسے اس حق سے محروم کر دوں گا جس کا وہ حقدار نہیں۔ میں جب تک اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کروں تم میری اطاعت کرو، اگر میں انحراف کروں تو میری اطاعت چھوڑ دینا۔ خلیفہ اول ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلا حکم یہ دے کر کہ اسامہ رضی اللہ عنہ کا لشکر رومیوں کے خلاف جائے گا، سب کو چونکا دیا۔ یہ موقع کسی اور جنگی مہم کے لیے موزوں نہ تھا۔ رومیوں پر حملہ بہت بڑی جنگ تھی جس میں مسلمانوں کی پوری جنگی طاقت کی ضرورت تھی، لیکن دوسری طرف یہ صورت پیدا ہو گئی تھی کہ بیشتر قبیلوں نے نہ صرف بغاوت کر دی تھی بلکہ بعض نے مدینہ پر حملہ کے لیے متحد ہونا شروع کر دیا تھا۔ یہودی اور نصرانی خاص طور پر مدینہ کے خلاف سرگرم ہو گئے۔ اس کے علاوہ جھوٹے پیغمبروں نے الگ محاذ بنا لیے تھے۔ طلحہ اور خصوصاً مسلمہ تو جنگی طاقت بن گئے تھے۔ اسلام بہت بڑے خطرے میں آ گیا تھا۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ کے حکم کا پس منظر یہ تھا کہ تبوک اور موتا کے معرکوں کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ضروری سمجھا تھا کہ رومیوں پر حملہ کر کے ان کا دم خم توڑا جائے۔ تبوک اور موتا کے معرکوں میں تو یہ کامیابی حاصل کی گئی تھی کہ ان قبیلوں کو مطیع کر لیا گیا تھا جن کا خطرہ تھا کہ وہ رومیوں کے ساتھ اتحاد کر لیں گے۔ اب ان رومیوں کو ختم کرنا ضروری تھا۔ یہ فیصلہ ملک گیری کی خاطر نہیں بلکہ نظریاتی دفاع کے لیے کیا گیا تھا۔ یہودی اور نصرانی اسلام کے خلاف رومیوں کے کیمپ میں چلے گئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رومیوں پر حملے کے لیے ایک لشکر تیار کیا تھا جس میں مہاجرین اور انصار کے سرکردہ افراد شامل تھے۔ اس لشکر کے سپہ سالار زید بن حارثہ رضی اللہ عنہما کے بیٹے اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ تھے۔ ان کی عمر بمشکل 20 سال تھی۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ اسامہ رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے سپہ سالار مقرر کیا تھا کہ نوجوانوں میں قیادت کا شوق پیدا ہو اور وہ اپنے آپ میں اپنے والد زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ جیسی صلاحیتیں پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اسامہ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ویسے بھی بہت چاہتے تھے۔ اسامہ رضی اللہ عنہ کے والد زید رضی اللہ عنہ جنگ موتا میں شہید ہو گئے تھے۔ اسامہ رضی اللہ عنہ میں لڑکپن میں ہی عسکری صلاحیتیں اور شجاعت پیدا ہو گئی تھی۔ جنگ احد کے وقت اسامہ رضی اللہ عنہ بچے تھے، اس لیے اس جنگ میں شریک نہ ہو سکے، لیکن اسلامی لشکر مدینہ سے جب روانہ ہوا تو اسامہ رضی اللہ عنہ رستے میں کہیں چھپ کر بیٹھ گئے۔ جب لشکر ان کے قریب سے گزرا تو وہ لشکر میں شامل ہو گئے۔ ان کی مراد پھر بھی پوری نہ ہوئی۔ انہیں میدان جنگ میں دیکھ لیا گیا اور واپس بھیج دیا گیا۔ البتہ جنگ حنین میں انہوں نے سب کو دکھا دیا کہ شجاعت کیا ہوتی ہے۔ جب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ رضی اللہ عنہ کو رومیوں پر حملہ کرنے والے لشکر کی سپہ سالاری سونپی
تو بعض لوگوں نے اعتراض کیا تھا کہ جس لشکر میں ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما جیسے اعلیٰ حیثیت اور تجربے کے بزرگ شامل ہیں، اس لشکر کی سپہ سالاری کل کے بچے کو دینا مناسب نہیں۔ یہ اعتراض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اس وقت پہنچا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے آخری بخار میں مبتلا تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں بولنے کی بھی سکت نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخار سے نجات پانے کے لیے اپنی ازواج سے کہا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل کرائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پانی کے 7 مشکیزے ڈالے گئے، اس سے بخار خاصا کم ہو گیا۔ نقاہت زیادہ تھی، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد چلے گئے جہاں بہت سے لوگ موجود تھے جن میں اعتراض کرنے والے سرکردہ افراد بھی تھے۔ اے لوگو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسامہ کے لشکر کو کوچ کرنے دو۔ تم نے اس کی سپہ سالاری پر اعتراض کیا ہے، تم نے اس کے باپ کی سپہ سالاری پر بھی اعتراض کیا تھا۔ میں اسامہ کو اس منصب کے قابل سمجھتا ہوں، اس کے باپ کو بھی میں نے اس منصب کے قابل سمجھا تھا، اور تم نے دیکھا کہ میں نے سپہ سالاری اسے سونپ کر غلطی نہیں کی تھی۔ اعتراض ختم ہو گیا اور رومیوں کے خلاف لشکر کوچ کر گیا، لیکن جرف کے مقام پر اطلاع ملی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری تشویشناک صورت اختیار کر گئی ہے۔ اسامہ رضی اللہ عنہ میں نوجوانی میں ہی بزرگوں جیسی دور اندیشی پیدا ہو گئی تھی۔ انہوں نے لشکر کو جرف کے مقام پر روک لیا اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے مدینہ آئے۔ ایک تحریر میں اسامہ رضی اللہ عنہ کا بیان ان الفاظ میں ملتا ہے: اطلاع ملی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت بگڑ گئی ہے تو میں اپنے چند ایک ساتھیوں کے ساتھ مدینہ آیا۔ ہم سیدھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نقاہت طاری تھی، اتنی کہ بول بھی نہ سکتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2-3 بار ہاتھ اٹھا کر آسمان کی طرف کیے اور ہر بار ہاتھ میرے اوپر رکھ دیے۔ میں سمجھ گیا کہ حضور میرے لیے دعا کر رہے ہیں۔ دوسرے روز اسامہ رضی اللہ عنہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور گئے اور کہا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لشکر جرف میں میرا منتظر ہے، اجازت فرمائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اوپر اٹھائے مگر ہاتھ زیادہ اوپر نہ اٹھ سکے، ضعف بہت زیادہ بڑھ گیا تھا۔ اسامہ رضی اللہ عنہ دل پر غم کا بوجھ، آنکھوں میں آنسو لے کر روانہ ہو گئے۔ تھوڑی ہی دیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما گئے۔ قاصد اسامہ رضی اللہ عنہ کے پیچھے دوڑا اور راستے میں جا لیا۔ اسامہ رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کی خبر سنی، گھوڑا سرپٹ دوڑایا، اپنے لشکر تک پہنچے۔ وصال کی خبر نے لشکر میں کہرام برپا کر دیا۔ اسامہ رضی اللہ عنہ لشکر کو مدینہ لے آئے۔ خلیفہ اول کی بیعت ہو چکی تھی۔ انہوں نے اسامہ رضی اللہ عنہ کو بلا کر پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم کیا دیا تھا؟ یہ حکم تو آپ کو بھی معلوم ہے۔ اسامہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا: مجھ سے ہی سننا ہے تو سن لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ میں فلسطین میں بلقاء اور دوام کی سرحد کے آگے جا کر رومیوں پر حملہ کروں، لیکن وہاں تک لشکر اس طرح پہنچے کہ دشمن کو حملے تک، لشکر کی آمد کی خبر تک نہ ہو سکے۔ جاؤ اسامہ، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، اپنا لشکر لے جاؤ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کرو۔ لشکر کو جب یہ حکم ملا تو ابو بکر رضی اللہ عنہ پر اعتراض ہونے لگے۔ سب کہتے تھے کہ جب ہر طرف سے خطروں کے طوفان نے گھیر لیا ہے، اتنی بڑی جنگ اور وہ بھی اتنی دور شروع نہیں کرنی چاہیے۔ اس لشکر کی ان فتنوں کو سرکوبی کے لیے ضرورت ہے جو بڑی تیزی سے اٹھ رہے ہیں۔ قسم ہے اس اللہ کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، اگر مجھے جنگل کے درندے چیرنے پھاڑنے کے لیے آ جائیں تو بھی میں اسامہ کے لشکر کو نہیں روکوں گا۔ میں اس حکم کی خلاف ورزی کس طرح کر سکتا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں دیا تھا؟ میں اگر مدینہ میں اکیلا رہ گیا تو بھی میں اس لشکر کو نہیں روکوں گا۔ تم پر سلامتی ہو ابو بکر، عمر رضی اللہ عنہ نے کہا۔ اعتراض کرنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر لشکر کو بھیجنا ہی ہے تو سپہ سالاری اسامہ کے بجائے کسی تجربے کار آدمی کو دیں۔ اے ابن خطاب، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، کیا تم بھول گئے ہو کہ اسامہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سپہ سالار مقرر کیا تھا؟ کیا تم جرت کرو گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو منسوخ کر دو؟ میں ایسی جرت نہیں کروں گا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، مجھ میں اتنی جرت نہیں۔ میری سن ابن خطاب، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، اپنی قوم کو دیکھ،
پوری قوم غم سے نڈھال ہے۔ غم کے ساتھ ساتھ ایک خوف ہے جو ہر کسی کے دل میں اترتا جا رہا ہے۔ یہ خوف ان بغاوتوں کا ہے جو ہمارے ارد گرد اٹھ رہی ہیں۔ ہر روز ایک خبر آتی ہے کہ آج فلاں قبیلہ باغی ہو گیا ہے، بعض قبیلے اسلام سے منحرف ہو گئے ہیں، اسلام بھی خطرے میں آ گیا ہے اور مدینہ بھی۔ یہودیوں اور نصرانیوں نے بڑی خوفناک افواہیں پھیلانی شروع کر دی ہیں، ان سے اور زیادہ خوف پھیل رہا ہے۔ اگر ہم نے رومیوں پر حملہ روک لیا تو دو نقصان ہوں گے، ایک یہ کہ قوم سمجھے گی کہ ہم کمزور ہو گئے ہیں، دوسری یہ کہ رومی اور مجوسی ہم کو کمزور سمجھ کر ہم پر چڑھ دوڑیں گے۔ میں قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم کمزور نہیں ہو گئے، ہمارا اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ میں قوم کے حوصلے اور جذبے پہلے کی طرح مضبوط رکھنا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا میرا فرض ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ کو اس استدلال نے مطمئن کر دیا۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کوچ کا حکم دے دیا۔ اسامہ رضی اللہ عنہ کا لشکر روانہ ہوا تو ابوبکر رضی اللہ عنہ کچھ دور تک پیدل ہی ساتھ چل پڑے۔ اسامہ رضی اللہ عنہ گھوڑے پر سوار تھے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ ایک سپہ سالار، وہ بھی نوجوان، گھوڑے پر سوار تھا اور خلیفہ اس کے ساتھ ساتھ پیدل چل رہے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ خلیفہ رضی اللہ عنہ ہر کسی کو دکھانا چاہتے تھے کہ سپہ سالار اسامہ رضی اللہ عنہ تعظیم و تکریم کے قابل ہے۔ اے خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اسامہ رضی اللہ عنہ نے کہا، آپ گھوڑے پر سوار ہو جائیں یا میں آپ کے ساتھ پیدل چلوں گا، نہ میں سوار ہوں گا اور نہ تم پیدل چلو گے۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا، میں روحانی تسکین محسوس کر رہا ہوں، اللہ کی راہ کی گرد میرے پاؤں پر پڑ رہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی اس لشکر میں شامل تھے۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ کو محسوس ہوا کہ مدینہ میں انہیں عمر رضی اللہ عنہ کی ضرورت ہوگی۔ اسامہ، خلیفہ نے سپہ سالار سے کہا، اگر تم اجازت دو تو میں عمر رضی اللہ عنہ کو مدینہ میں رکھ لوں، مجھے اس کی مدد کی ضرورت ہوگی۔ اسامہ رضی اللہ عنہ نے عمر رضی اللہ عنہ کو لشکر میں سے نکل کر واپس جانے کی اجازت دے دی۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ بہت بوڑھے تھے، ایک جگہ رک گئے۔ اسامہ رضی اللہ عنہ نے لشکر کو روک لیا۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ذرا بلند جگہ پر کھڑے ہو کر لشکر سے خطاب کیا، اسلام کے مجاہدوں، میں تمہیں 10 نصیحتیں کرتا ہوں، انہیں یاد رکھنا۔ خیانت نہ کرنا، چوری نہ کرنا، دشمن کی لاشوں کے اعضاء نہ کاٹنا، بچوں اور عورتوں کو قتل نہ کرنا، کھجوروں اور پھلوں کے درخت نہ کاٹنا، کھانے کی غرض کے سوا کسی جانور کو ذبح نہ کرنا۔ تمہیں دوسرے مذاہب کی عبادت گاہیں نظر آئیں گی جن میں تارک الدنیا لوگ بیٹھے ہوں گے، انہیں پریشان نہ کرنا۔ کسی بستی کے لوگ برتنوں میں تمہارے لیے کھانا لائیں گے، یہ کھانا اللہ کا نام لے کر کھانا۔ تمہیں ایسے لوگ بھی ملیں گے جنہوں نے اپنے سروں میں شیطان کے گھونسلے بنا رکھے ہیں، ان کے سروں کے درمیان کا حصہ منڈا ہوا ہوگا اور باقی بال بہت لمبے لمبے ہوں گے، انہیں قتل کر دینا۔ اپنی حفاظت اللہ کے نام سے کرنا۔ خدا حافظ۔ مجاہدوں، اللہ تمہیں شکست اور وبا سے دور رکھے۔